بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے زون۔ آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے گرامر کی ہے۔ تو آج ہم گرامر میں مضمون نویسی کا ٹاپک لے رہے ہیں۔ تو مضمون نویسی کے ٹاپک میں آج ہم نے فضائی آلودگی کا ٹاپک لیا ہے۔ فضائی آلودگی یعنی ایئر پولیوشن۔ تو مضمون کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو اس پہ ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی ٹاپک دیا گیا ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کر ہمارے ذہن میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں اس کو اچھے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں، تو اسی کو جو ہے مضمون نویسی کہا جاتا ہے۔ مضمون لکھنا، مضمون نویسی یعنی ایسے رائٹنگ۔ مضمون لکھنا بھی جو ایک فن کی طرح ہے، یعنی مضمون کے لیے جو ہے موضوع کی قید نہیں ہوتی، لیکن جب ہمیں موضوع دیا جاتا ہے، کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے تو ہمیں اس ٹاپک پر مضمون لکھنا پڑتا ہے۔ تو مضمون جو ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی، لمبا بھی یعنی طویل بھی۔ تو مضمون کی جو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیانیہ، تخیل، تاثراتی۔ تو بیانیہ مضمون میں جو وہ آسان قسم کی ہوتی ہے جس میں ہم کسی چیز کا، واقعہ کا، مقام کا، تہوار کا یا کھیل وغیرہ کا ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ تخیل والا مضمون جو ہوتا ہے وہ اس میں ہمیں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑتا ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی سماجی، سیاسی یا انفرادی مسئلے پر لکھے جاتے ہیں، جیسے بچہ مزدوری، بجلی کے فوائد، اس طرح کے نا ٹاپکس وغیرہ آتے ہیں اس میں۔ اب تاثراتی مضمون جو ہے کسی جو ٹاپک دیا ہوا اس پر ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو یعنی اپنے تاثرات کا، اپنے رد عمل کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اسی کو تاثراتی مضمون کہتے ہیں۔ اس مضمون میں جو مضمون نویسی جو مضمون لکھ رہا ہے اس کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا جو ہے اپنے خیالات بغیر تکلف کے جو ہے لکھ سکتا ہے۔ اسی کو تاثراتی مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کے اجزائے ترکیبی جو ہے نا، ایسے ہم جب لکھتے ہیں تو اس کے 3 ترکیب ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے آغاز یعنی کہ تمہید۔ تو آغاز یعنی تعارف، جو مضمون کا تعارف ہوتا ہے اس کو ہم تمہید کہتے ہیں۔ یہ مضمون کا پہلا حصہ ہوتا ہے اور اس کے جو ہے عنوان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نفس مضمون جو ہے مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون ہوتا ہے، جس میں جو ٹاپک دیا ہوتا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اختتام میں آخری حصہ جو ہوتا ہے اور اس میں مضمون لکھنے والا جو ہے اپنے خیالات کا نچوڑ پیش کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو جائے مضمون کے بارے میں، ہے نا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضائی آلودگی، ایئر پولیوشن۔ دم گھٹا جا رہا ہے ایک ایک کا، بچ کے چلنے لگی ہوا سب سے۔ سائنس نے جہاں ہمیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی میں آنے والے خطرات سے بچنے کی ترکیبیں بھی بتائی ہیں۔ ان خطرات میں ماحول کی آلودگی بھی ایک زبردست خطرہ ہے۔ ماحول کی آلودگی کے خوف سے آج پوری دنیا خوف زدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماحول کو آلودگی سے صاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آج کل ہندوستان میں گنگا کی صفائی اور اسے آلودگی سے بچانے کے لیے گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں سے پیدا ہونے والی آلودگی کو روکنے اور جنگلات وغیرہ کے کاٹنے کی روک تھام کے مطالبے زبردست زور پکڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ماحول کیا ہے، اور یہ کہ آلودگی کس طرح انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں یا جن ندیوں کا، جھیلوں اور کنوؤں کا پانی پیتے ہیں، آس پاس کے جنگلات اور پیداوار کا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تمام چرند پرند ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ جب ہم ان قدرتی وسائل کا استعمال اپنی خود غرضی سے ان کے تناسب کے بگڑنے کی پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں تو ماحول متاثر ہونے لگتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو آلودہ کرنے میں کاربن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں دھوئیں سے بہت بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں جاتی ہے، جو انسانی زندگی کی حفاظت کرنے والی اوزون پرت یعنی اوزون لیئر کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نقلی خوشبو، فریج، ایئر کنڈیشن وغیرہ، صفائی کرنے والے کیمیکل
اور جنگلوں کی کٹائی وغیرہ سے بھی یہ پرت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اوزون پرت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سورج کی مضر کرنیں، یعنی جو نقصان پہنچانے والی کرنیں ہوتی ہیں، مضر کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، یعنی جو نقصان پہنچانے والا الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں نا سورج کی، اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں اور انہیں زمین تک آنے سے روکتی ہیں۔ اگر اوزون کی یہ پرت کرنوں کو نیچے آنے سے نہ روکے تو طرح طرح کی جلدی بیماریاں، یعنی اسکن کی بیماریاں، کینسر اور درجہ حرارت کا بڑھ جانا، وبائی بیماریوں کا پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی سے آج پوری دنیا خوفزدہ ہے، کیونکہ آلودگی ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ دنیا کے تمام ممالک ماحول کو بہتر بنائے رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ CNG کا استعمال اور جنگلات کو نہ کاٹنے کا پروگرام اور نئے درخت لگانے کا پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہماری حکومت بھی زور دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری حکومت نے 30 سے زیادہ قوانین پروگرام کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کیے ہیں، جن کا نفاذ مرکزی اور ریاستی حکومتیں کر رہی ہیں۔ نفاذ یعنی کہ اس کو عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے مختلف اور بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں نا، تو اسی کو بول رہے ہیں اس کے نفاذ کے، جن کا نفاذ مرکزی اور ریاستی حکومتیں کر رہی ہیں، مثلاً پالیوشن ایکٹ، فیکٹری ایکٹ، انوائرمنٹ ایکٹ اور گنگا ایکشن پلان وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی، اخبار اور اشتہارات، آج کل جو میڈیا وغیرہ ہے نا، وہ پوسٹر سے عوام کو ماحول کی آلودگی کے نقصانات اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے فوائد سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج تمام نصابی کتاب یعنی جو ہمارے سلیبس کی بک ہے نا، میں آلودگی سے متعلق سبق شامل کیے گئے ہیں۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ آلودگی کے اثرات سے بچنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانے اور مل جل کر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، تبھی آلودگی کے بھیانک خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہیں پر ہمارے یہاں جو یہ مضمون فضائی آلودگی مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میرا پرانا والا چینل جو ہے ہیک ہو چکا تھا۔ تو آپ لوگوں کو پلیز اس چینل کو ڈیلیٹ کریں اور اس پر رپورٹ کریں جا کے، اور امید ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔